کہا جاتا ہے کہ ایک سرسبز پہاڑی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سب اسے پیار سے بڑھا ماں کہتے تھے۔ اس کے جھونپڑے کے باہر ایک پیپل کا پیڑ تھا، جس کے نیچے وہ روز شام کو بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کرتی۔ زندگی نے اس پر بڑے وار کیے تھے، مگر اس کے باوجود اس کا دل ہمیشہ نرم اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا گوپی دن رات کھیتوں میں کام کرتا۔ زمین تھوڑی تھی مگر محنت زیادہ، اور بس اسی میں وہ دونوں اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ بڑھا ماں نے سوچا کہ اب بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں رونق ہو۔ کئی جگہوں پر بات چلی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بڑھا ماں کو ایک گاؤں سے خبر ملی کہ وہاں ایک شریف خاندان ہے جن کی بیٹی بہت نیک دل ہے مگر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ لوگ کہتے تھے وہ اندھی ہے، مگر اس کی باتوں میں ایسی روشنی ہے کہ سننے والا سکون پا جاتا ہے۔ بڑھا ماں نے دل میں سوچا، آنکھوں کی روشنی تو خدا دیتا ہے، مگر دل کی روشنی انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ چند دن بعد بڑھا ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اس گاؤں گئی، اور لڑکی سے ملنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ یہی بہو بنے گی۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ بارات میں نہ زیادہ شور تھا، نہ زیادہ لوگ، مگر دعائیں بے شمار تھیں۔ اس طرح پریا اس گھر میں آئی جو اب اس کی پناہ بننے والا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ پریا نرم بولی، خدمت گزار اور صابر تھی۔ اندھی ہونے کے باوجود وہ گھر کے سارے کام دل سے کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں ایسی مہارت تھی کہ وہ بغیر دیکھے روٹیاں سینک لیتی، چولہے میں آگ سلگا لیتی، اور آواز سے پہچان لیتی کہ بڑھا ماں کب تھک گئی ہے۔ بڑھا ماں اس کی محنت سے خوش تھی، مگر کبھی کبھار دل میں ایک کانٹا سا چبھتا، میرا بیٹا دیکھ بھال کر اتنی محنت کرتا ہے، کاش بہو آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن بڑھا ماں بیمار پڑ گئی۔ تیز بخار، جسم کمزور، چلنا مشکل۔ پریا نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ صبح سویرے پانی بھر لاتی، کھیتوں کے کنارے سے سبزیاں چنتی، اور بڑھا ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی۔ اس کے اندھے ہاتھوں میں اتنی محبت تھی کہ بڑھا ماں کے دل کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ ایک شام جب گاؤں میں آندھی چلی اور سب دروازے بند کرنے لگے، پریا لکڑی لینے باہر نکلی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آندھی میں درخت کی شاخیں ٹوٹ کر گر سکتی ہیں۔ جیسے ہی وہ پیپل کے پیڑ کے قریب پہنچی، ایک موٹی شاخ ٹوٹ کر زمین پر گری، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ شاخ اس کے 1 انچ قریب گری، مگر اسے چھوا تک نہیں۔ بڑھا ماں نے جھونپڑی سے یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس کے دل سے نکلا، خدا اندھے کو بھی بچاتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ آندھی کے بعد گاؤں میں کئی جھونپڑیاں گر گئیں، مگر بڑھا ماں کا گھر سلامت رہا۔ لوگ کہنے لگے، تمہاری بہو بڑی نیک ہے، اس کے قدموں میں برکت ہے۔ بڑھا ماں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، مگر زبان سے کبھی تعریف نہ کی۔ کچھ مہینے گزرے، فصل پک گئی، اور گوپی بازار چلا گیا۔ بڑھا ماں اور پریا گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ ایک رات بڑھا ماں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ چیخنے لگی۔ پریا فوراً الفاٹے، ہاتھ سے دروازہ ٹٹولا، مٹی کا تیل جلایا اور چراغ روشن کیا۔ اندھی ہونے کے باوجود اس نے بڑے حوصلے سے پتیلی میں پانی رکھا، جڑی بوٹیاں ڈالیں اور وہ قہوہ تیار کیا جو کبھی اس کی ماں اسے سکھایا کرتی تھی۔ بڑھا ماں نے وہ قہوہ پیا اور کچھ دیر میں درد کم ہو گیا۔ اس رات اس نے دل ہی دل میں خدا سے کہا، میں اندھی نہیں تھی، مگر شاید محبت دیکھنے کی صلاحیت مجھ میں کم تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو بڑھا ماں کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس نے پہلی بار بہو کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تو اندھی نہیں، تیری آنکھیں دل میں ہیں۔ پریا مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جو کسی چراغ سے نہیں، محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ بڑھا ماں نے پریا کو بیٹی کی طرح چاہنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے بچے اس کے گھر آنے لگے، کیونکہ وہاں ہمیشہ خوشبو ہوتی، چولہے پر تازہ روٹی کی اور دلوں میں خلوص کی۔ ایک دن ایک جوگی اس گاؤں سے گزرا۔ اس نے پریا کو دعا دی کہ خدا چاہے تو وہ دیکھنے لگے گی، مگر پریا نے مسکرا کر کہا، بابا
میں جو دیکھنا چاہتی تھی وہ تو میں دیکھ چکی ہوں، دنیا کے رنگ نہیں، دلوں کے رنگ۔ جوگی مسکرا کر بولا، بیٹی، تاو نے وہ سچ جان لیا جو کئی آنکھوں والے بھی نہیں جان پاتے۔ راوی کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ وقت بدلا، مگر اس گاؤں میں آج بھی لوگ بڑھا ماں اور اس کی اندھی بہو کی کہانی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں جب محبت دل سے ہو تو اندھیرا بھی اجالا بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے انسان کو صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو ہر کمی خوبصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لا سکیں۔